میں جیسے ہی 18 سال کی ہوئی اماں نے میری شادی کر دی۔ میرا شوہر مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ میرا اس دنیا میں میری ماں کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے اماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اماں نے چند نصیحتیں میرے پلو سے باندھ کر مجھے بیاہ دیا۔ میں اماں پر حیران تھی کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ سارے محلے میں سب سے حسین ہونے کا شرف مجھے ہی حاصل تھا۔ پھر بھی بھلا اماں کو کیا ضرورت تھی مجھے میری عمر سے 10 سال بڑے شخص سے بیاہنے کی؟ مجھے تو کچھ سال بعد بھی کوئی اچھا لڑکا مل جاتا۔ نہ جانے کیوں اماں کو میری شادی کی اتنی جلدی تھی، لیکن میں نے اماں سے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ اماں نے زندگی میں پہلے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور میری خاطر بہت دکھ بھی جھیلے تھے۔ یہی تو ہماری زندگی ہوتی ہے۔ بچپن میں ماں باپ ہماری ہر بات مانتے ہیں، ہمیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی یہ سب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کو اسی طرح سے پیار محبت کے ساتھ ان کا ہر کہا مانیں۔ اس لیے میں اماں کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی اور شادی کو لے کر اپنے ذہن میں آنے والے ہر منفی خیال اور سوالات کو اپنے میکے چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنے پیا سنگ چل دی۔ شادی کے کچھ عرصے میں ہی مجھے اماں کے فیصلے پر رشک ہونے لگا تھا۔ بھلے ہی میرا شوہر عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن وہ بہت محبت کرنے والا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے شاید وہ سمجھدار تھا۔ وہ شکل و صورت میں بہت اچھا تھا، دیکھنے والوں کو ہماری عمر کے فرق کا پتہ نہ چلتا تھا۔ سسرال میں بھی کوئی نہ تھا۔ ایک حسین سے عالی شان گھر میں اور میرے شوہر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسا گھر جو میں نے اپنے خوابوں میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں یہی سوچتی آئی تھی کہ میری شادی بھی ہمارے گھر جیسے کسی چھوٹے سے گھر میں ہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر کے والدین کا ایک روڈ حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ صرف ان کی ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور اکثر چند دنوں کے لیے رکنے آ جاتی تھی۔ شوہر میری تمام خواہشات پوری کرتا اور میرا بے حد خیال رکھتا، اور یہ بات میری نند سے کبھی ہضم نہ ہوئی کہ میرا شوہر میرے آگے پیچھے کیوں گھومتا ہے، کیوں میرا خیال رکھتا ہے۔ نہ جانے یہ سب سچ تھا یا بس میرے ہی دماغ کا فطور تھا۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ جب بھی آتی دن بھر تو صحیح رہتی، لیکن رات ہوتے ہی میرے شوہر کو نہ جانے کیا کہتی کہ اس کا رویہ سرے سے ہی تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی بلا وجہ چیخنے چلانے لگتا اور مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ میں خاموش رہتی کیونکہ اماں نے کہا تھا اگر کبھی شوہر غصہ ہو تو تب چپ رہنا، جب اس کا غصہ اتر جائے تو اپنے حصے کی صفائی پیش کر دینا۔ غصے میں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اور مرد تو پھر حاکم ہے۔ میں نے اماں کی بات پر عمل کیا تھا، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو ان سے وجہ پوچھی تو بس خاموشی سے میری صورت تکتے رہتے اور پھر مجھے پریشان نہ ہونے کا کہتے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں یہ سب دیکھ کر اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی۔ رات مجھے مارتے ہوئے ان کو یہ خیال نہ آیا تھا، اور اب جب میں نے وجہ پوچھ لی تو خیال رکھنے کی تاکید جاری کر دی تھی۔ مجھے لگا شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اس لیے میں بھی زیادہ نہ سہی تھوڑا مطمئن ہو چکی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، اور اب جب بھی میری نند آتی ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی بات میرے شوہر کے کانوں میں ایسی کہتی کہ اسے نہ کچھ دکھائی دیتا اور نہ سنائی دیتا۔ ہر وقت غصہ دماغ پر سوار رہتا۔ میں بہت کوشش کرتی کہ وہ غصہ نہ کریں، لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ میں اب نند سے مکمل طور پر بدگمان ہو چکی تھی اور سوچتی تھی جو عورت کسی دوسری عورت کا گھر یوں برباد کرے وہ خود بھی سکھی رہ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شاید اس کے اور اس کے شوہر کے معاملات اچھے نہ ہوں، اور جب وہ یہاں آ کر ہمیں خوش دیکھتی ہے تو اس لیے جان بوجھ کر یہ سب کرنے لگتی ہے۔ میں نے ذہن میں ایک منصوبہ بنا کر اس کے شوہر کو کال ملا کر اس سے حال احوال پوچھا تو باتوں سے مجھے وہ بہت خوش مزاج معلوم ہوا۔ اس نے مجھے اپنی بہن بنا لیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں نے جب اس کی بیوی کا ذکر کیا تو اس کی آواز تھوڑی سی بدل گئی، لیکن پھر وہ سنبھل کر بولا کہ میری بیوی بہت اچھی اور نیک ہے، بس وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، اسی لیے چند دن بھی صبر نہیں کرتی۔ میں ان کی باتوں سے قدرے مطمئن ہو گئی تھی اور ان سے ذکر بھی کر ڈالا کہ آج کل شوہر تھوڑے پریشان اور غصے میں رہتے ہیں، ایسا نہ ہو جب نند گھر آئے تو اس پر غصہ کر کے اس کا دل دکھا دیں۔ میری بات وہ سمجھ چکے تھے
پھر کچھ دن نند میرے گھر نہ آئی۔ شوہر پھر سے نارمل ہو چکے تھے۔ نندوئی سے وہ سب باتیں کرتے مجھے جھجک محسوس ہوئی تھی اور ڈر بھی لگا تھا، لیکن اب جب شوہر دوبارہ سے میرے قریب ہو چکا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، تو وہ شرمندگی جاتی رہی تھی۔ اس کے بعد ایک روز اچانک ہی نند گھر آ گئی۔ مجھ سے بہت محبت سے ملنے کے بعد شوہر کے پاس چلی گئی۔ میں جب وہاں گئی تو مجھے چائے کا کہتے باہر بھیج دیا گیا۔ میں نے جلدی چائے بنائی اور دوبارہ اندر گئی تو شوہر نے ایک غصے بھری نظر مجھ پر ڈالی اور چائے پینے لگے۔ نند کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے الجھن سے اسے دیکھا تھا۔ میں بے بس تھی، کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ہم غریبوں کے والدین شادی کرتے ایک بات ہمارے پلو باندھ دیتے ہیں کہ اس شادی کو نبھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری عزت تمہارے ہاتھ ہے۔ ذرا سی بات پر گھر چھوڑنے کی حماقت نہ کرنا، بلکہ صبر سے کام لینا۔ وہی سب میں بھی کر رہی تھی۔ مجھے اب نند سے نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ اب میرے شوہر کے غصے میں دن بدن کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیتی، کسی کو نہ بتاتی، اپنی نند کو بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیتی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کچھ ہوا ہے، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ جب بھی میری نند آتی میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ میں نے اماں سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا، کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اب اپنی نند اور اس کی سازشوں سے پریشان ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر دن بدن مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت میرے دماغ میں یہی سوال گھومتے رہتے کہ نہ جانے میری نند میرے شوہر کو میرے خلاف ایسا کیا کہتی ہے کہ وہ بنا میری بات سنے مجھے مارنے لگ جاتے ہیں۔ میں اکثر اماں سے باتوں باتوں میں اپنے شوہر کے بدلے رویے کا ذکر کرتی تو وہ کہتی، جب تیری اولاد ہوگی تو تیرے شوہر کا رویہ پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا اور تمہارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو میرا شوہر اب سیدھے منہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ رشتہ کہاں سے مضبوط ہوتا؟ اب میں نے اماں سے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کو کہتی سب ٹھیک ہے، اور خود سوچتی رہتی کہ آخر میری نند کو مجھ سے ایسا کون سا بیر ہے، وہ کیوں میرا گھر تباہ کر رہی تھی۔ لیکن مجھے میرے سوالوں کا کوئی جواب نہ ملتا۔ کیا واقعی میرا شوہر مجھ سے اکتا گیا تھا؟ لیکن نہیں، وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو محبت کرنے والا تھا۔ یہ سب تو میری نند کا کیا دھرا تھا، اور اب کیا وہ بھی میرے ابا کی طرح دوسری شادی کر لے گا اور میں اماں کی طرح بے سہارا رہ جاؤں گی؟ یہ سب سوال سوچتے میرا سر درد سے پھٹنے لگتا۔ ایک دن میں دل برداشتہ ہو کر صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک فقیر دروازے پر آیا۔ میں اسے پیسے دے کر واپس جانے لگی تو فقیر کہنے لگا، تمہاری مشکل کا حل میرے پاس ہے۔ پھر فقیر نے مجھے ایک رومال دیا اور کہا کہ اسے آج رات تکیے کے نیچے رکھ کر سونا۔ میں مان گئی، اور جیسے ہی آدھی رات ہوئی میں نے وہ رومال اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سو گئی۔ صبح میں جب اٹھی تو میرے شوہر کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے اٹھایا اور کہا کہ آؤ ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ میں ان کے رویے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بنا کچھ کہے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ جب وضو کر کے غسل خانے سے نکلی تو میں نے اپنے شوہر کی امامت میں نماز ادا کی۔ مجھے میری روح میں ایک الگ ہی سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نماز تو میں ویسے ہی پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن شادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم دونوں نے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خود بخود آنسو ہتھیلی پر گرنے لگے اور دعا کے لیے لب ہل رہے تھے۔ میرے شوہر نے جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شاید میری بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ جائے نماز لپیٹ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے اللہ سے محض گفتگو تھی، اس لیے مجھے میرے شوہر کا میرے پاس بیٹھنا محسوس نہ ہوا۔ میں نے اپنی دعا مکمل کر کے ہاتھ چہرے پر پھیرا تو انہیں دیکھ کر ہلکا سا حیران ہوئی۔ تم رو رہی تھی؟ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کے سامنے میں رو سکتی ہوں، ورنہ یہاں کون تھا جو میرا دکھ سمجھتا؟ میں یہ دل میں ہی سوچ سکی۔ وہ نماز میں رونا آ جاتا ہے کبھی کبھار دعا مانگتے ہوئے۔ میں نے اپنا بھیگا چہرہ ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے کہا، اچھا۔ میرے شوہر نے میرے چہرے پر نظریں ٹکائے صرف اتنا کہا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔
میرے چہرے کی خوبصورتی اب پہلے کی طرح برقرار نہیں رہی تھی۔ چہرے پر جا بجا نیل اور تھپڑوں کے نشان میرا منہ چڑھاتے تھے کہ یہی ہے وہ شخص جس کی محبت پا کر میں رشک سے آسمان میں اڑا کرتی تھی، خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرتی تھی۔ میں اپنی ہی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ جب میرے شوہر کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ کچھ کہا آپ نے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ درد ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے میرے ماتھے پر لگے زخم پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ 1-2 دن پہلے جب میری نند میرے گھر سے گئی تھی اور میرے شوہر نے غصے میں مجھے مارنا شروع کیا تھا تو میرا سر چارپائی سے ٹکرایا تھا۔ یہ وہی زخم تھا، لیکن تب میرے شوہر مجھے وہیں سسکنے کے لیے چھوڑ کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے خود پر ہی اپنا زخم صاف کیا تھا۔ اب درد پہلے سے کم تھا، لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے میرے زخم پر اپنی انگلی پھیری، میں درد سے سسک اٹھی تھی۔ آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر پیار سے مجھے زمین سے اٹھایا اور چارپائی پر بٹھایا اور الماری سے دوائی کا ڈبہ نکال کر میرے پاس آئے اور میرے ماتھے پر لگے زخم پر دوائی لگانے لگے۔ میں محبت پاش نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، لیکن ان کا پورا دھیان میرے زخم پر تھا، جس پر وہ بہت دھیرے دھیرے سے دوائی لگا رہے تھے کہ کہیں مجھے درد نہ ہو۔ میں ان کے رویے سے کافی الجھ سی گئی تھی۔ یہ تو وہی شوہر تھا جو پہلے روز کی طرح میری فکر کر رہا تھا۔ تو کیا ہمارے بیچ اب پھر سے سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ لیکن آخر کب تک؟ نند نے دوبارہ گھر آنا تھا اور پھر سے شوہر نے وہی سب کرنے لگ جانا تھا۔ جب آپ بدلتے ہیں، زندگی تپتی دھوپ سی محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کی چھاؤں کی عادی ہو چکی ہوں۔ یوں بدل کر میری ذات کو اپنے غصے کی آگ میں جھلسایا مت کریں، میں نے ان سے کہا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں اپنے ہر رویے پر، تمہارے ساتھ کیے ہر ظلم و زیادتی پر، لیکن میں اب پوری کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے تمہارا خیال رکھوں۔ میرے شوہر نے کہتے ہوئے نرم نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، پھر میں اٹھی اور ان سے اجازت لیتے ہوئے ناشتہ بنانے باورچی خانے میں آ گئی، اور پھر میں اپنے شوہر کے لیے ناشتہ ٹرے میں سجائے کمرے میں آ گئی۔ ہم دونوں نے باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ گھر کے کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیوں، کہیں جانا ہے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری امی کے گھر، میرے شوہر نے کہا تو ایک دم سے میں خاموش ہو گئی۔ عجیب عجیب سے وسوسے دل میں گھر کرنے لگے تھے۔ کہیں وہ مجھے ہمیشہ کے لیے تو میری ماں کے پاس چھوڑنے نہیں جا رہے تھے؟ کیوں؟ آپ کیوں مجھے وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میری آواز میں نمی گھلنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ مجھے یوں پریشان ہوتا دیکھ کر میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مت چھوڑیے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ میں اب کی بار باقاعدہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیوں تمہیں چھوڑوں گا؟ میرے شوہر نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے امی کے گھر چھوڑ کر دوسری شادی کر لیں گے۔ ابا نے بھی اماں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ جب انہیں دوسری شادی کرنی تھی، اماں کو بہانے سے نانی کے گھر چھوڑ آئے تھے اور دوسری شادی کر لی۔ آپ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ آپ بھلے مجھے ڈانٹ لیں، مار لیں، میں اف تک نہیں کروں گی، مگر یہ ظلم مت کریں۔ بولتے بولتے میری سسکیاں بننے لگی تھیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں کیوں دوسری شادی کروں گا؟ میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی اور آخری عورت ہو تم، جس سے میں نے محبت کی ہے۔ میرے شوہر نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ پھر آپ مجھے اماں کے گھر کیوں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ میری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ہم تمہاری اماں کے گھر نہیں گئے۔ وہ بھی سوچتی ہوں گی کہ کیسا دماد ہے، مڑ کر ان کی خبر تک نہ لی۔ آج اتوار ہے، کام سے بھی چھٹی ہے، تو کیوں نہ تمہاری اماں کے گھر سے ہو آئیں، لیکن تم نے تو رونا دھونا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھے بتاتے ہوئے آخری بات ہنستے ہوئے مجھے دیکھ کر کہی۔ چلو اب جلدی تیار ہو جاؤ۔ میرے شوہر نے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا تو میں بھی الماری سے کپڑے نکالنے لگ گئی۔ یہ پہن لو، میرے شوہر نے لال رنگ کا جوڑا نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ لال رنگ میرے شوہر کا پسندیدہ تھا۔
میں نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے سوٹ لیا اور تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میں تیار ہو کر آئی اور ہم دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ میرے شوہر گاڑی چلاتے ہوئے مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ ایسا اتنے وقت بعد ہوا تھا۔ میرے شوہر اتنے پیار سے مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اتنے میں سگنل پر گاڑی رکی تو ایک بچہ ہاتھ میں گجرے لیے ہماری گاڑی کے شیشے بجاتے ہوئے کہنے لگا، صاحب گجرے لے لو۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس بچے کو دیے اور میرے لیے گجرے لے لیے۔ اس کے بعد بہت پیار سے وہ گجرے میرے ہاتھوں میں پہنائے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کی مشکور ہوئی کہ اس نے کچھ دیر سے ہی صحیح لیکن سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ میں جانتی تھی یہ سب اس رومال کی کرامت کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اب میں باقاعدہ سے اسے اپنے سرہانے رکھ کر سونے لگی تھی۔ تب سے ہی مجھے میرے شوہر کی توجہ اور محبت دوبارہ سے مل گئی تھی۔ میں اب خوش رہنے لگی تھی، اپنی سوچوں میں گم۔ ہم اماں کے گھر پہنچ چکے تھے۔ دن کا کھانا ہم نے اماں کے ساتھ کھایا۔ اماں ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ پھر اماں کے گھر سے میرے شوہر مجھے شاپنگ پر لے گئے اور پھر ہم گھر آ گئے۔ ایک خوشگوار دن گزار کر ہم دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ میں جب صبح اٹھی تو مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں جو ہی باورچی خانے میں ناشتہ بنانے گئی میرا دل خراب ہونے لگا۔ میں جلدی سے غسل خانے بھاگی۔ میرے شوہر بھی پریشانی سے میرے پیچھے آئے۔ میں غسل خانے سے باہر نکلی تو مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے شوہر وہیں میرے پاس بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھا ان کے چہرے پر خوشی کے سائے لہرائے۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ میں نے اپنے بھاری ہوتے سر کو تھامتے ہوئے پوچھا۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، میرے شوہر نے جواب دیا۔ تم بہت جلد اس پورے گھر میں ہمارے بچے کے پیچھے بھاگتی ہوئی دکھو گی، میرے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ میں اب تک حیران تھی۔ ہاں بالکل، ابھی ڈاکٹر صاحبہ تمہارا چیک اپ کر کے گئی ہیں، انہوں نے ہی مجھے یہ خوشخبری دی ہے، میرے شوہر نے کہا اور محبت سے میرا ماتھا چوم لیا۔ میں سرشار ہو رہی تھی۔ کیا واقعی سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا تھا؟ میری ساری دعائیں ایک ساتھ سن لی گئی تھیں۔ زندگی پھر سے خوشگوار اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ میں اللہ کی مشکور تھی اور ساتھ ساتھ اس بابا کی بھی جو مجھے وہ رومال دے کر گیا تھا۔ جب سے وہ رومال میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا تھا سب چیزیں جیسے ٹھیک ہونے لگ گئی تھیں اور یوں ہی دن گزرتے رہے۔ اس خوشخبری کے بعد سے میرے شوہر میرا بہت دھیان رکھتے اور مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتے۔ میری نند نے بھی میرے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ فقیر دوبارہ میری دہلیز پر نہیں آیا تھا۔ میں اس کا دل سے شکریہ کرنا چاہتی تھی۔ میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک رومال نے میری ساری زندگی سنوار دی تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ لیکن میں اب ان سوچوں میں پڑھ کر خود کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بس خوش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میں وہ رومال ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی اور سوتے ہوئے اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیتی۔ میرے شوہر نے میری طبیعت کے زیر اثر گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ رکھ دی تھی تاکہ میں ہر وقت آرام کر سکوں۔ ایک روز مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ میں نے اٹھتے ہی نماز ادا کی اور ناشتہ بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ناشتہ بنا کر کمرے میں آئی تو یاد آیا کہ میں تو تکیے کے نیچے سے رومال اٹھانا ہی بھول گئی۔ میں نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا اس کے نیچے رومال موجود نہ تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ رومال بہت پرانا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس کو پھینک دیا۔ میں نے ملازمہ کو بہت سنایا لیکن اب مجھے اس رومال کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سب کچھ تو ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی، لیکن یہ سب میری صرف خام خیالی ہی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی میری نند اپنے میکے رکنے آ پہنچی اور رات ہوتے ہی میرے شوہر کو پھر سے میرے خلاف بھڑکا کر کمرے میں بھیج دیا۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور مجھ پر چیخنے چلانے لگ گئے۔ میں اس سے پہلے کچھ کہتی ان کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ ابھی میں پہلے تھپڑ کو ہی نہ سہ پائی تھی کہ میرے شوہر نے ایک کے بعد ایک تھپڑ میرے منہ پر مارنا شروع کر دیے۔ وہ طیش میں آئے، میرے منہ پر ان گنت تھپڑ مارتے جا رہے تھے۔ طبیعت کے باعث میں اس درد کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میرے شوہر گھر میں نہیں تھے۔
میں بستر پر بیٹھی اپنے گھٹنوں پر سر ٹکائے رو دی، اور پھر یہ دوبارہ سے معمول بن گیا، ان کا روز روز مجھے مارنا۔ لیکن اب وہ میری صحت کا خیال کرتے، اپنا ہاتھ ہلکا رکھتے، یا کبھی کبھی بس چیخنے چلانے پر ہی اکتفا کرتے۔ میں اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ میرے شوہر کا بدلہ رویہ صرف اس رومال کی وجہ سے تھا، لیکن اب وہ مجھ سے کھو چکا تھا۔ آخر اس رومال میں ایسا کیا تھا کہ جب تک وہ میرے پاس تھا میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، اور اس کے گم ہوتے ہی میری زندگی واپس اندھیروں میں دھکیل دی گئی تھی۔ ایک روز میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ مجھے اس فقیر کی صدا سنائی دی۔ میں ننگے پیر بھاگتی گلی میں نکل گئی اور اس فقیر کو آواز دی۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر حیران ہوا اور کہا کہ بیٹی، تمہیں یوں بھری دوپہر میں ننگے پیر میرے پیچھے آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ میں اس فقیر کو اپنے ساتھ گھر لے آئی اور یہ سب ماجرا ان کے سامنے پیش کیا اور اس رومال کی خاصیت کا پوچھا، تو میرے اصرار پر اس فقیر نے مجھے بتانا شروع کیا کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے، جس کا علم اس فقیر کو مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جن مجھ پر قابض ہونا چاہتا ہے، لیکن ہو نہیں پا رہا، اس لیے وہ مجھ سے جڑے لوگوں کو مجھ سے دور کر رہا ہے تاکہ مجھ پر قابض ہو سکے۔ اتنے میں میرے شوہر گھر آ گئے اور اس فقیر کو دیکھ کر اس کے وہاں موجود ہونے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ اس فقیر نے انہیں سارا ماجرا بتایا تو میرے شوہر نے کہا کہ ان کی بہن کو اکثر گھر میں سے مغرب کے وقت مردانہ عطر کی خوشبو آتی تھی، اور وہ جب چھت پر آ کر دیکھتی تو میں کسی سے باتیں کر رہی ہوتی، لیکن انہیں کوئی نہ دیکھتا، اور اسی بات کی شکایت وہ میرے شوہر سے کرتی کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور میں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں، اور وہ غصے میں آتے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے کہ اتنی محبت دینے کے باوجود میں ایسا کر رہی ہوں۔ شوہر نے پہلے یقین نہ کیا تھا، لیکن نند نے ان کو ویڈیو دکھائی تھی جس میں واقعی کسی شخص سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، اور پھر میں نے کبھی غور ہی نہ کیا تھا کہ وہ مجھ پر نظر بھی رکھتی رہی تھی، جبکہ میں تو اپنے غم میں ہر طرف سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن میں اب تک حیران تھی، کیونکہ نہ تو مجھے کبھی کوئی ایسی خوشبو آئی اور نہ ہی مجھے یاد تھا کہ میں کبھی فجر کے وقت چھت پر چڑھے کسی سے بات کرتی تھی۔ تو اس فقیر نے بتایا کہ وہ سب اس جن کے حربے تھے، مجھے میرے اپنوں سے دور کر کے مجھ پر قابض ہونے کے لیے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے اچھے سے عامل کو دکھایا اور مجھ پر دم درود کروا کر میری جان اس جن سے چھڑوائی۔ یہ سب کوئی آسان کام نہ تھا، اس میں کافی وقت اور کافی دشواری بھی آئی تھی، لیکن ہم کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میرا دل بھی اپنی نند کی طرف سے صاف ہو چکا تھا۔ نند وقتی طور پر مجھ سے جلتی ضرور تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اتنی محبت کے بعد میں اس کے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہوں، تو وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے میرے شوہر کو وہی سب نہ صرف بتانے لگی تھی بلکہ ثبوت بھی دکھا دیتی تھی۔ وہ بھلا میرا لحاظ کرتی بھی کیوں، اور شاید اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی یہی کرتی۔ میرے شوہر اور نند دونوں شرمندہ تھے کہ انہوں نے مجھ پر شک کیا۔ میں نے دونوں کو دل سے معاف کیا اور نئی زندگی کی شروعات کی۔ اللہ نے مجھے جڑواں بچے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں خوش ہوں، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم انسان کتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہم آدھا سچ جان کر خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں؟ اگر میری نند ایک بار بھی میرے سامنے اس بات کا ذکر کر لیتی تو میں سچ جان جاتی، یا پھر وہ خود تھوڑی سی کوشش کر لیتی، اور اگر اس نے نہیں کی تھی تو میرا شوہر تو مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھا، وہی مجھ پر یقین رکھتا اور مجھ سے اس بات کا ذکر کر لیتا تو اتنا عرصہ میں ذہنی اور جسمانی اذیت میں نہ رہتی۔ رشتوں کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے اور انہی رشتوں کو بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے، لہٰذا خود پر اور اگلے فریق پر بھی رحم کیا کریں اور ذرا ذرا سے شک اور بے بنیاد ثبوتوں کے چلتے اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ کیا واقعی میری شوہر نند نے جو کچھ دیکھا اس پر یقین کرتے میرے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ صحیح تھا؟ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو یہی کرتے۔ مجھے خاموشی سے یہ سب سہنے کی بجائے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا، اور سچ سامنے لانے کے بعد اپنے شوہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا چاہیے تھا، کیونکہ جس نے اب ایسا کیا تو وہ آگے چل کر بھی کیا ایسا کر سکتا تھا؟ یا جو کچھ بھی ہوا اور میں نے ان کو معاف کر کے صبر کر کے صحیح کیا؟